میں قرآن شریف کی آیت پڑھ رہا ہوں توبہ کے متعلق. قرآن کے جملے الفاظ دھیان سے سنیے. یہ آسمان سے آیا ہوا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ترجمہ، یہ ترجمہ بھی ریاض القرآن کا ہے. جو ہم ترجمہ نہیں کر رہے ہیں وہ ترجمہ ہے. اے ایمان والو، اللہ کے آگے سچی توبہ کرو. امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ کو معاف کر دے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جس دن اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پیارے رب، ہمارے لیے ہماری روشنی کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ تحریم کی آیت ہے، 28 پارے کا آخری رکوع ہے، وہاں دیکھ لینا. اب میں مختصر سی اس کا تشریح کر لیتا ہوں سمجھانے کے لیے. موجودہ دنیا میں انسان کو آزمائشی حالات میں رکھا گیا ہے، اس لیے انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اس کی تلافی کے لیے توبہ ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا. توبہ کی اصل حقیقت شرمندگی ہے. آدمی کو اگر واقعتاً اپنی غلطی کا احساس ہو تو وہ سخت شرمندہ ہوگا اور اس کی شرمندگی اس کو مجبور کرے گی کہ وہ آئندہ ایسا فعل نہ کرے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، شرمندگی ہی توبہ ہے. ایک صحابی نے کہا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی رجوع کرے، پھر اس گناہ کو نہ دہرائے، بار بار گناہ نہ کرے، بس معافی مانگ لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے. شراب پیتا ہے تو معافی مانگ لو اور شراب چھوڑ دو. زنا کی عادت ہے، معافی مانگ لو، زنا چھوڑ دو، اللہ معاف کر دے گا. توبہ وہ ہے جو سچی توبہ توبۃ النصوح ہو. محض الفاظ دوہرا دینے کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اس کو توبہ نہیں کہتے. حضرت علی نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی کسی غلطی کے بعد زبان سے توبہ 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 کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، توبۃ الکذابین کہا. اور ایک نصیحت میری یاد رکھنا، سچی توبہ یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ نصیحت جو کرتا ہوں، جو عقل مند ہوگا اس کے لیے اشارہ کافی ہے، بے وقوفوں کے لیے دفتر بھی ناکافی ہے. یہ اتنے جملے میں آپ سمجھ جاؤ گے میں کیا کہنا چاہ رہا. سچی توبہ آخرت کی روشنی ہے اور جھوٹی توبہ آخرت کا اندھیرا ہے. پھر سے کہتا ہوں، سچی توبہ آخرت کی روشنی ہے اور جھوٹی توبہ آخرت کا اندھیرا ہے. پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ترجمہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے،
دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں تو سب کو معاف کر دے۔ دیکھو میں نے ایک مرتبہ یہ جملہ پڑھا، دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ یہ پڑھ لے گا اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ آپ فوراً پڑھ لیجئے تو آپ کے کھاتے میں نیکیاں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَكَ الْفَضْلُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ كُلُّهُ اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الشكر شكرا شكرا. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا